آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں، اس کے بیٹے کی نیکی سناؤں۔ معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا، سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں، صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر۔ سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ۔ لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات کا، کہا جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں۔ میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں کہا 5 لاکھ کا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ۔ سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے۔